السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم آج کا سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سورہ عباس، یہ 24 سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن میں ڈیکوڈ ہے 80 اور اس میں آیتیں ہیں 42 اور ایک رکوع ہے۔ اور میں اس سورہ کی سچویشن بتا دیتی ہوں کہ سچویشن یہ تھی کہ وہاں پر ایک نابینا صحابی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس ٹائم پہ انہوں نے اریٹیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بات کر رہے تھے مشرکین مکہ سے، جہاں کے وہاں پر کے جو سردار تھے ان لوگوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، وہ بار بار پکار رہے تھے انہیں، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ مشرکین مکہ سے بات کر رہے ہیں، وہاں کے سرداروں سے بات کر رہے ہیں تاکہ وہ اسلام لا لے، دین سمجھ جائے، پھر بھی وہ انٹرپٹ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پلٹ کر دوبارہ اپنی بات میں متوجہ ہو گئے، تو اس ٹائم پر یہ سورہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، وہ والی سچویشن ہے یہاں پر۔ اور چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور میں جو دعا پڑھتی ہوں ربی اشرح لی صدری، یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی جب فرعون کے پاس، جب وہ دین سمجھانے گئے تھے، تبلیغ کرنے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ربی اشرح لی صدری، کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میں جو بھی بولوں وہ آسانی کے ساتھ سامنے والے کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، اور میرے دل میں علم کا اضافہ کیجئے، اور آسانی کے ساتھ میں جو بھی بولوں ایزیلی انٹرپشن نہ ہو کسی بھی چیز کا، ویسا مطلب ہے یہ دعا کا۔ یہ دعا انشاءاللہ قرآن میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، اسی لیے میں یہ دعا پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ تعوذ تسمیہ، اس کے بعد دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عبس وتولى أن جاءه أعمى وما يدرك لعله يزكى۔ عبس وتولى، اس کا مطلب یہ ہے عبس وتولى، آپ نے دیکھا اور آپ نے اپنے پیشانی پر بل ڈالا اور پلٹ گئے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ ان جاءہ اعمی، جب کہ آپ کے پاس دوڑ کر آیا تھا اعمی، بلائنڈ انسان، ٹھیک ہے، بلائنڈ صحابی ہے، ان کا نام تھا عبداللہ بن مکتوم، ٹھیک ہے، ان کا نام یہ تھا۔ تو وہاں پر اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں دیکھ کر پلٹ گئے، تو اس ٹائم پر یہ سورہ نازل ہوا۔ دیکھیے یہ سچویشن ایسی تھی لائک اب کوئی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر وہ اسلام لا لیں گے، مطلب دین سمجھ جائیں گے، تو زیادہ انفلوئنس پڑے گا نا دوسروں پر، ایسا سوچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ، وہاں کے جو سردار تھے مشرکین مکہ وہاں کے، ان لوگوں کو سمجھا رہے تھے، ٹھیک ہے، دین کے بارے میں تبلیغ کر رہے تھے۔ تو وہ جو بلائنڈ صحابی ہے، حالانکہ وہ بلائنڈ ہے لیکن کان تو سن رہے ہیں نا، وہ کان سے تو سنے آ رہا ہے انہیں، لیکن پھر بھی انہیں پتہ ہے حالانکہ وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، پھر بھی وہ انٹرپٹ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پیارے نبی نے دیکھا اور پلٹ گئے۔ تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ لائک جیسے کہ اب کوئی جو بڑا انسان ہوتا ہے اسے چھوٹی بھی غلطی ہو جائے گی نا، تو مطلب جس کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے چھوٹی سی بھی غلطی بہت بڑی فیل ہوتی ہے نا، وہ ویسا ٹائپ تھا وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کر رہے تھے اللہ تعالیٰ، مطلب یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے، ایسا مطلب بتانا چاہ رہے تھے، تو اسی لیے یہ سورہ نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت اچھے تھے، وہ بس دل جان سب لگا رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو میں سمجھا سکوں، دین کی طرف لا سکوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چھوٹی سی بات تھی، اگر جو جیسے کہ نارمل انسان کے لیے وہ چھوٹی بات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ دوسرے کو آپ اگنور کر کے آپ
اس کو سمجھا رہے ہیں جو سمجھنا نہیں چاہ رہا، وہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا يُدْرِكَ لَيْلَهُ يَزَكَّىٰ، وما اور تم کو، اور جیسے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو کیا معلوم کہ اسے کچھ فائدہ ہو جاتا آپ کی بات سن کر، لَعَلَتُهُ فائدہ ہو جاتا، تزکا کہ وہ آپ کی بات سن لیتا اور اپنے لیولز بڑھا لیتا جنت میں، ویسا مطلب، ٹھیک ہے۔ او یذکرُ فینفعہ ذکرا، اور نصیحت قبول کرتا جو، جیسے کہ اب کسی کو، جیسے کہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ حالانکہ وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے انہیں، ٹھیک ہے۔ اما من استغنی، وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تو آپ کیوں سمجھا رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ فَأَنَّهُ جس کو مفید ہے، ٹھیک ہے، نصیحت اسے، جو سمجھنا چاہ رہا ہے آپ اسے نہیں سمجھا کے، جو نہیں سمجھنا چاہ رہا ہے اسے کیوں سمجھا رہی ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر وہ بلائنڈ جو صحابی تھے نا ان کے لیے بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو اگر فَأَنْتَ اگر وہ لہو جو مشرکین مکہ ہے، تصدّیٰ اگر وہ کفر میں ہی رہیں گے، جیسے کہ نہیں مانیں گے، وَأَمَّا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ، تو آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، مطلب ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے اگر وہ نہیں مانیں گے تو، ٹھیک ہے، وہ کفر میں رہیں گے تو رہنے دے، آپ اتنی فکر نہ کریں ان لوگوں کی، وہ بتایا جا رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ، جیسے کہ آپ ذمہ دار نہیں رہیں گے اگر وہ لوگ کفر میں ہی رہیں گے تو، ویسا مطلب، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آپ کے پاس دوڑ کر آیا ہے، ہوا یخشیٰ، تو وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، وہ یخشیٰ، وہ کتنا مینس کتنا ڈرنے والا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے مینس، تو وہ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کے ایسا مت کریں، یہ بولا جا رہا ہے یہاں پر۔ وَأَنْتَ عَنْهُ تَلْهَىٰ، تو آپ بے رخی نہ کریں، تلخی اختیار نہ کریں، مینس اس کے لیے جیسے کہ اب کوئی آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا چپ بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں بات کریں، ایسا کچھ بولتے ہیں نا، لائک ویسا مت بولیں، تلخ رویہ اختیار نہ کریں، ویسا مطلب ہے یہاں پر۔ کَلَّا إِنَّهُ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَهُ، کَلَّا إِنَّهُ تَذْکِرَةٌ مینس کلّا، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے، انہو مینس یہ جو قرآن، انہو مینس یہ والا قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے نصیحت اختیار کر لے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، فمن شاء اس سے، ٹھیک ہے، ذکرہ اپنے آپ کو صاف کر لے، پاک کر لے، فی صحف مکرمۃ، یہ صحیفے، یہ جو قرآن ہے وہ بہت ہی مینس اس کا ہمیں بہت ہی ادب کرنا چاہیے، لائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر جیسے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے قرآن، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیفے تھے، لائک جیسے کہ قرآن پہلے 23 ایئرس لگے قرآن کو پورا ریویلڈ ہونے میں، ٹھیک ہے، تو پورا قرآن لائک یہ بک کی شکل میں نہیں تھا، جو بھی آیتیں اترتی تھی وہ لوگ لکھ لیتے تھے، ریکارڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ بھی میں ویڈیو بناؤں گی، انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت ایزی ہو جائے گا سمجھنے کے لیے۔ تو اس ٹائم پر جو بھی جس میں بھی لکھا ہوا رہتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے تھے، پیپرز وہ لے کر آ کے ان لوگ کو، مشرکین مکہ کو بولتے تھے یہ پڑھو، سمجھو، مینس آپ کو سمجھ آئے گا دین کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو وہ لے کر پھرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے لوگ کو۔ مرفوعۃ مطہرۃ، حالانکہ وہ بہت ہی پاک صاف صحیفے ہیں، جو مینس تھوڑا سا بے ادبی ہو رہی ہے نا، لائک ان لوگ کو بار بار لے کر پھر رہے ہیں آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، وہ لوگ نہیں سمجھ رہے، تو آپ مینس لائٹ لیجیے آپ ان لوگوں کو، ایسا مطلب بات ہو رہی ہے یہاں پر۔
بِأَيْدِهِ سَفَرَةٍ ان سے لکھتے ہیں پاک لوگ. کون ہے پاک لوگ؟ جیسے کہ اینجلس، ٹھیک ہے، جو لکھتے ہیں قرآن وہاں سے. لائک اٹس ناٹ اوریجنل کاپی آف قرآن جو ہمارے پاس ہے. اصل اوریجنل کاپی تو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے، وہاں پر ریکارڈ ہے. جو فرشتے آپ کو لائک لکھ کر آپ جو جبرائیل علیہ السلام کو دے رہے ہیں ویسا مطلب ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. لکھنے والے تو فرشتے ہیں نا وہاں پر، وہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. کریمتن کریمن برکتن جو کریم جو صاف نیک اور صاف لوگ ہیں، جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. قتیلا تو مینس یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ جو صحیفے ہے، جو قرآن ہے، وہ بہت پاک صاف ہونا چاہیے. مشرکین مکہ وہ لوگ ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ نہیں مان رہے، تو آپ نے چھوڑ دیجئے ان لوگ کا، ان کو سمجھائیے بھی مت بالکل بھی، ویسا مطلب ہو رہی ہے یہاں پر بات. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ خدا نے اس کو کیسے پیدا کیا، اور شکر ادا کرنا چاہیے. قتل الانسان ما اکفرہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا وہ تو کر ہی نہیں رہا، کفر میں لگا ہوا وہ بس. ان ای شیء خلقہ، خدا نے اس کو خدا نے اس کو جو خود اس کو پیدا کیا ہے نا انسان کو، وہ اس کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے پیدا کیا ہے اسے. لائک من نطفہ مینس نطفہ مینس سپرم سے پیدا کیا، پھر اسے اچھے سے بنایا، خلقہ بنا دیا، فقدرہ اور اس کا اندازہ مقرر کر دیا. لائک 9 months، ٹھیک ہے، 9 مہینے میں ایک بچہ پورا اچھے سے بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. 9 months اس کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے. ثم سبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا. لائک جیسے کہ ڈیلیوریز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا راستہ کیسا سوچے تو بھی کتنا مشکل لگتا ہے نا وہ، جیسے کہ بیبی باہر آنا اتنا چھوٹے سے راستے میں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آسان کر دیا. جسٹ امیجن کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. ثم امتہ فاخبرہ، پھر اسے موت دیا، ٹھیک ہے، انسان پیدا کیا، انسان بنایا نطفے سے، پھر خلقہ اس کو اچھے سے بنا دیا، اس کا اندازہ مقرر کر دیا، پھر اس کو راستہ آسان کر دیا اس کا. جیسے کہ وہ زندگی کا بھی راستہ ہو سکتا ہے، لائک، ٹھیک ہے، پیدا ہونے کا راستہ اور زندگی گزارا اس نے وہ راستے پر، اچھائی کی یا برائی کی راستہ آسان کر دیا. اچھائی کی تو اچھائی والا راستہ، برائی کی برائی والا راستہ آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اپنی مرضی پہ بات، اگر ہم اچھا بننا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے اس کے لیے، اگر ہم برا کرنا چاہ رہے ہیں برائی کے لیے آسانی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہاں پر. ثم امتہ، پھر اسے موت دی، فاخبرہ، پھر اسے قبر میں ڈالا، ثم اشاءہ انشرہ، پھر اسے دوبارہ زندہ کریں گے قیامت میں، ٹھیک ہے، دوبارہ زندہ کریں گے. کلا لما یقضی ما امرہ، بے شک خدا نے کلا لما یقضی ما امرہ کلا ہرگز نہیں، وہ اپنے یقضی ما امرہ، وہ اپنے اعمال پر سوچتا ہی نہیں انسان، ٹھیک ہے، وہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ، اسے سوچنا چاہیے مینس انسان کو، الا اس پر، طعامہ کہ اس کا کھانا کس طرح آ رہا ہے، طعامہ اس کا کھانا انسان کا. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے بارش برساتے ہیں، ماء، ٹھیک ہے، بارش برساتے ہیں، کس عجیب طرح سے بارش ہوتی ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر اسے چیرتے ہیں زمین کو، ٹھیک ہے، اس بارش سے زمین تک گرتی ہے وہ، پھر زمین سے جیسے کہ پولینیشن ہو گیا، ٹھیک ہے، بیج وہاں پر اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں، کس سے، پولینیشن کے ذریعے، مسکیٹوز، فلائز، انسیکٹس کے ذریعے، ٹھیک ہے، ہواؤں میں، ٹھیک ہے، ہوا سے پھر لوگ وہاں پر پولینیشن ہوتا ہے. جیسے کہ سائنس اگر ہم پڑھے ہوں گے، جیسے کہ 8th 9th کلاس میں پولینیشن کے بارے میں تھا، مینس کہ کوئی انسیکٹس جو ہوتے ہیں وہ سیڈس لے کر جاتے ہیں زمین پر، پھر زمین میں وہ دب جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے، پھر اس پہ پانی جو پڑتا ہے
پھر وہ سیڈس زمین میں جا کر پھر اس سے دانہ جو اگتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. وہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. جسٹ امیجن، سوچیے سائنس یہاں پر کام آ رہی. اس وجہ سے ہماری سائنس میں یہ سب باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے یہ سب. ثم شققنا، اس سے چیرتی ہے زمین، ٹھیک ہے، زمین سے وہ باہر نکلتا ہے. شقن مینس پھر چیر کر وہ باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، پھاڑ کر چیر کر، ویسا مطلب ہے اس بات کا. فَأَنبَيْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں سے اناج نکلتا ہے. فَأَنبَيْنَا فِيهَا، پھر اس میں سے نکلتا ہے جو پالینیشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، سیڈس کی وجہ سے اس میں سے نکلتا ہے حبًا، اناج، ٹھیک ہے. وَإِنَابًا وَخَزَيْنَا، اور اس سے نکلتا ہے انگور. عنابًا وَإِنَابًا وَقَصْبًا. عنابًا مینس گریپس، ٹھیک ہے، انگور. وقصبًا، اور ککڑی. وزیتونا ونخلا، اور زیتون، ٹھیک ہے، اولیو. اینڈ ونخلا، نخلا مینس کھجور، ٹھیک ہے، ڈیٹس. وحدائق غلبًا، اور اس سے باغات بنا دیتے ہیں. غلبًا، باغات کو گرین کر دیتے ہیں، گنجان باغ بنا دیتے ہیں. وفاکہۃ وابًا، اور فروٹس پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے اور چار پایوں کے لیے، ٹھیک ہے، انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے، ٹھیک ہے. متاعًا لکم وانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے چار پایوں کے لیے، ٹھیک ہے. فروٹس نکالتے ہیں، چارہ نکالتے ہیں تمہارے لیے. متاعکم لکم وانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے چار پایوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے قیامت کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہاں سے تو انسان کے بارے میں اتنا قصہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہوا ہے یہ سیڈس کا پالینیشن ٹائپ، ٹھیک ہے، پالینیشن والا قصہ ہوا یہاں پر. پانی جو برساتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ، اور یہاں سے ہے قیامت کا قصہ، ٹھیک ہے. وحدائق غلبًا، جیسے کہ یہاں پر فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ، وہ آ جائے گی قیامت، اور وہ جب آ جائے گی. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ، کان پھاڑنے والی آواز، مینس بہرا کر دینے والی آواز. یوم یفر مرء من اخیہ، اور اس دن بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا. اخیہ بھول جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں باپ سب، ٹھیک ہے، ماں باپ سب کو بھول جائے گا. أُمِّهِ وَآبَائِهِ، اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، سب کو بھول جائے گا. وَأَصْحَابِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِينِهِ، اور اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے، بچے بچیاں سب، لڑکے لڑکی، اور اپنی بیویوں کو، سب کو بھول جائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ، اور کلی، بس اسے خود کی، کلی، اس کو اپنی ہی فکر ہوگی. یومئذ شأن یغنیہ، میرا کیا بنے گا. وجوہ یومئذ مسفرۃ، اور یہ والا جو پوائنٹ ہے نا قیامت کا، یہ سورہ نازیات میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ سورہ قیامہ میں آیا ہے، ٹھیک ہے. وجوہ یومئذ مسفرۃ، اور اس دن کچھ چہرے جیسے کہ چمک رہے ہوں گے. یومئذ، اس دن. وجوہ، اس دن. یومئذ، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. ساکیۃ، اور خوشیاں منا رہے ہوں گے. مستبشرۃ، خوشیاں منا رہے ہوں گے، خوشحال ہوں گے اس ٹائم، ٹھیک ہے. وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جو نیک کام کر کے گئے، جو دین پر عمل کر کے گئے، وہ چہرے ہوں گے وہ. وجوہ یومئذ علیہا غبارۃ، اور اس دن علیہا، اس دن ایسے چہرے ہوں گے، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جس پر غبار ہوگا، مینس دھول مٹی ہوگی جو بلیک ہو جائیں گے، جیسے کہ ترہقۃ قطرۃ، اور ان کے اوپر چھائی ہوگی سیاہی مینس لائک سیاہی، مینس کالے پڑے ہوئے ہوں گے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تھوڑے پریشان ہوں گے اس دن. وہ چہرے ہوں گے جو دین پر عمل کر کے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں والے چہروں میں شامل کر دے.
اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، اور یہی ہے کافر، یہی اولئک یہی لوگ ہیں، ہوں گے کفرۃ جو جس نے کفر کیا، اور فجرۃ کراس کر دی لمٹ سب، لائک اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سب لمٹس کراس کر دی. جیسے کہ اب ہمارا دل بول رہا ہے کہ ہم ناچے گائیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ حرام ہے، کر رہے ہیں ہم اپنے دل کی مرضی، یہ چلا رہے ہیں ہر چیز، چاہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اگر وہ ہمارے اسلام میں حرام ہے تو وہ حرام ہے، ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے، ہم نے کراس کی لمٹس، تو وہ فجرات میں آتا ہے، مینس لمٹس کراس کرنے والے لوگ، اور کفر کیا انہوں نے، دین پر عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے خوش چہرے والوں میں، قیامت کے دن خوش لوگوں میں، خوش چہرے والے لوگوں میں شمار کرے. آمین ثم آمین. ہمارے لیے ہر چیز آسان کر دیے، دین دنیا آخرت میں. دعا کیجیے، ایسے جبھی بھی ایسے سورے آتے ہیں نا، دعا کرنی چاہیے ہمیں اور ہمارے مرحومین کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب برے کاموں سے بچائے، ہمیں ہمارے آخرت آسان کر دیجیے، ہمیں پیارے نبی کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے. یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہمیں، جیسے کہ پہلی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل و مسلم و مسلمات. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان پر، مرد اور عورت پر فرض ہے علم حاصل کرنا. اگر وہ علم حاصل کرے گا نا، مطلب قرآن معنوں کے ساتھ سمجھے گا نا، تبھی اسے سمجھ آئے گا کہ اسے کرنا کیا ہے. اگر ہم بس پڑھتے جائیں گے عربی میں، کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا. ہمیں دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم اتنے سال گزار رہے ہیں، بس 1 منٹ نکالیے، کوشش کیجیے سمجھنے کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھا دیجیے ہماری زندگی کا مقصد. اگر آپ ایسا دعا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ نہیں سمجھائیں گے تو بولیے بالکل سمجھائیں گے. میں نے بھی دعا کی تھی الحمدللہ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی الحمدللہ. بس یہ میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہی ہوں. بس جب میں مر جاؤں گی نا، انشاءاللہ اس کا ثواب مجھے ضرور ملے گا، مجھے اس کا پورا یقین ہے انشاءاللہ. بس اس کے لیے ہی کوشش کر رہی ہوں میں. آپ لوگ بھی کیجیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.